کبھی سوچا ہے کہ علم یعنی نالج کی اصل طاقت آخر ہے کیا؟ کیا یہ صرف کتابوں میں بند رہتی ہے یا پھر اسی سے ہم اپنی دنیا بناتے ہیں؟ چلیں آج علم کے انہی دو چہروں کو دیکھتے ہیں، ایک وہ جس نے صرف تاریخ لکھی اور دوسرا وہ جس نے پوری کی پوری تہذیب کھڑی کر دی۔ دیکھنے میں تو یہ ایک بہت سیدھا سادہ سا جملہ لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اصل میں ایک پوری تہذیب کا فلسفہ چھپا ہوا ہے۔ سوچیں ذرا، جب علم صرف لائبریریوں کی یا کتابوں کی زینت بن کر رہ جائے تو وہ کیا بنتا ہے؟ بس ماضی کا ایک قصہ، ایک ایسی کہانی جسے پڑھا تو جا سکتا ہے لیکن اس سے سیکھ کر اپنی زندگی کو بدلنا وہ ممکن نہیں رہتا۔ اور بس یہیں آ کر دو راستے بالکل الگ ہو جاتے ہیں۔ ایک راستہ علم کو بس ایک ریکارڈ کی طرح محفوظ کر لیتا ہے، بالکل جیسے کسی میوزیم میں کوئی پرانی چیز رکھی ہو، دیکھ سکتے ہیں، سراہا سکتے ہیں، بس۔ جبکہ دوسرا راستہ وہ اسی علم سے آنے والے کل کی یعنی مستقبل کی بنیاد رکھتا ہے، ایک دم اس ماہر تعمیرات کی طرح جو پرانے نقشوں سے سیکھ کر ایک نئی اور بہتر عمارت بناتا ہے۔ تو فرق صاف ہے، ایک طرف ہے صرف تاریخ اور دوسری طرف ہے تہذیب۔ اور جانتے ہیں، شروع کے مسلم مفکرین جیسے ابن سینا اور الکندی، ان کی سوچ کا مرکز، ان کا فوکس بالکل یہی تھا۔ ان کے لیے اصل چیز صرف یہ نہیں تھی کہ کیا جانتے ہیں، اصل کمال تھا اس علم کو عمل میں لانا، اسے پریکٹیکل بنانا تاکہ انسانیت کی خدمت ہو سکے۔ ان کے نزدیک علم کوئی بے جان چیز نہیں تھی، بلکہ ایک زندہ حقیقت تھی جسے روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرنا تھا۔ اور پھر ایک سوال اٹھایا گیا، ایک ایسا سوال جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ سوال بہت سادہ تھا، یہ علم، یہ نالج آخر انسانیت کے کام کیسے آ سکتی ہے؟ بس یہ وہ لمحہ تھا، وہ وقت تھا جب علم صرف فلسفیوں کی بحثوں سے نکلا اور معاشرے میں تبدیلی لانے والی ایک زبردست قوت بن گیا۔ تو جب یہ سوال سامنے آیا تو اس کے جواب میں ہوا کیا؟ یہ نئی سوچ، یہ نیا مائنڈ سیٹ حقیقی دنیا میں کیسے نظر آیا؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک چھوٹا سا خیال ایک پوری نئی حقیقت کی بنیاد بن گیا۔ اس سوچ کا سب سے پہلا، سب سے اہم نتیجہ ہسپتالوں کی شکل میں سامنے آیا۔ جی ہاں، ہسپتال۔ اور یہ صرف عمارتیں نہیں تھیں، یہ وہ جگہ تھی جہاں علم کو انسانوں کو شفا دینے کے لیے استعمال کیا گیا، جہاں ہر مریض کو عزت کے ساتھ بہترین علاج ملتا تھا۔ لیکن بات صرف یہیں تک نہیں رکی۔ اب سوال یہ تھا کہ اس عملی علم کو آگے اگلی نسلوں تک کیسے پہنچایا جائے۔ تو اس کے لیے باقاعدہ تعلیمی نظام ڈیزائن کیے گئے، مدارس اور جامعات بنائی گئیں، جہاں صرف کتابیں نہیں پڑھائی جاتی تھیں بلکہ طلباء کو تحقیق کرنے اور عملی کام کرنے کی ترغیب دی جاتی تھی۔ اور اس کے بعد جو ہوا وہ تھا سائنسی سوچ کا عروج۔ سائنسی طریقہ کار کا فروغ بھی اسی عملی تحقیقی نقطۂ نظر کا سیدھا نتیجہ تھا۔ اب علم کا مطلب صرف پرانی کتابوں پر بھروسہ کرنا نہیں تھا، بلکہ اب تجربات، مشاہدات اور ثبوتوں کی بنیاد پر دنیا کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس نے لفظی طور پر ہر چیز کو دیکھنے کا انداز ہی بدل دیا۔ چلیں ایک مثال کو تھوڑا اور قریب سے دیکھتے ہیں۔ طب کے شعبے کو ہی لے لیں، یہاں ایک انقلابی تبدیلی آئی۔ پہلے اکثر بیماری کو کسی گناہ کی سزا سمجھا جاتا تھا، لیکن اب مریض کو ایک انسان سمجھا گیا جسے سزا کی نہیں بلکہ ہمدردی اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ علم نے معالجین کو سکھایا کہ ان کا کام بیماری کا علاج کرنا ہے، نہ کہ مریض کو قصوروار ٹھہرانا۔ ایک اور بہت زبردست مثال ہے ریاضی کی۔ اسے صرف ایک مشکل پیچیدہ مضمون سے نکال کر ایک عملی آلے میں تبدیل کر دیا گیا۔ سوچیں، ریاضی ایک ایسی آفاقی زبان بن گئی جسے پوری دنیا سمجھ سکتی تھی، اور پھر اسی زبان کی مدد سے کیا کچھ نہیں ہوا؟ عظیم عمارتیں بنی، پل بنے، شہر تعمیر ہوئے اور تجارت کو فروغ ملا۔ تو اس ساری تبدیلی کا، اس پورے عمل کا انجام کیا ہوا؟ جب علم کتابوں سے نکل کر عام زندگی میں، دنیا میں پھیل گیا، تو طاقت کے معنی کیسے بدل گئے؟ فرق یہ تھا، اور بہت بڑا فرق تھا، کہ علم اب صرف کچھ لوگوں کے ذہنوں تک محدود نہیں رہا تھا، بلکہ اسے شہروں میں، نظاموں میں، پورے معاشرے میں ریشہ ریشہ کر کے بن دیا گیا تھا۔ وہ شہروں کی منصوبہ بندی میں تھا، انصاف کے نظام میں تھا، یہاں تک کہ روزمرہ کی زندگی کے ہر پہلو میں شامل ہو چکا تھا۔
علم اب ایک ٹھہرا ہوا تالاب نہیں بلکہ ایک بہتا ہوا دریا بن چکا تھا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب علم اصل میں طاقت بنا۔ لیکن یہ تلوار کی طاقت نہیں تھی، یہ تھی سمجھ کی طاقت، فہم و فراست کی طاقت۔ اصل طاقت فوج یا ہتھیاروں میں نہیں بلکہ سمجھ بوجھ، بصیرت اور دانائی میں ہے۔ یہ علم کی وہ میراث ہے جو آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تو پھر سوال آج بھی وہی ہے، ہم اپنے علم کو کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ صرف اسے محفوظ کرنے کے لیے یا پھر ایک بہتر دنیا کی تعمیر کے لیے؟